بتائیے گا اور کہاں سے تعلق ہے یہ بتائیے گا، اور کیا کہیں گے موجودہ حالات کے حوالے سے؟ جی میرا نام بلبیر سنگھ ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ پشاور سے ہی ہے۔ ہمیشہ انڈیا جو ہے وہ جارحیت پہ جو ہے نا اکڑ جاتا ہے اور ہمیشہ جو ہے اس طرح حرکات کرتا ہے کہ جس سے جو ہے امن و برباد ہوتا ہے۔ پاکستان ایک مقدس ملک ہے سکھ کمیونٹی کے لیے۔ یہ وہ پاک استان ہے جہاں پہ گرو نانک صاحب کا جنم ہوا ہے، اور ایک طرف سے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان دنیا کے تمام جہاں جہاں پہ بھی سکھ کمیونٹی آباد ہے ان کے لیے اتنا مقدس ہے کہ ایک خانہ کعبہ کا جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے، بلکہ سکھ کمیونٹی کا جو خانہ کعبہ ہے وہ پاکستان ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے ہم اس کو پاک استان بولتے ہیں۔ میں پہلے بھی میں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کا جو ہے وہ ہاتھ بڑھایا ہے، اور خدا نہ کرے کہ پاکستان پہ ایسے حالات آئے تو پاکستان کی پوری سکھ کمیونٹی جو ہے وہ سب سے آگے ہوگی۔ اور یہ بتائیے گا کہ جو انڈیا میں سکھ رہتے ہیں، کیا آپ ان کو کیا میسج دیں گے کہ آپ نے اتنا بڑا نام لیا کہ ہماری یہ بہت بڑا مذہبی ملک ہے، اور کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ کہ سکھ اٹھائیں گے اسلحہ، ساتھ دیں گے پاکستان کے خلاف؟ سکھ کمیونٹی پرامن کمیونٹی ہے، اور ہمیشہ سکھ کمیونٹی یہی کوشش کرتی ہے، چاہے وہ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو، یہی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں جو ہے وہ امن برقرار رہے۔ اور ہمیشہ ہی سکھ کمیونٹی کے لیڈروں نے اور سکھ کمیونٹی جو عام لوکل کمیونٹی ہے انہوں نے کوشش کی ہے، اور اس دفعہ بھی آپ اگر دیکھیں تو جب بھی جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی چلتی ہے اور یا اس طرح حالات پیدا ہوتے ہیں تو ایک نوجوت سنگھ سدھو جیسے لوگ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ نوجوت سنگھ سدھو جو کہ سکھ کمیونٹی سے ہے، اور انہوں نے بھرپور طور سے یہ کوشش کی کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے آپس میں ان کا بھائی چارہ رہے اور پیار۔ کیا کہیں گے کشمیر کے حوالے سے اور پیور خالصتان جو آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے تحریکوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی اس کے حوالے سے میں بات کروں گا تھوڑا بہت۔ کشمیری جو ہے وہ پرامن لوگ ہے، اور ان کا حق ہے کہ وہ امن کے ساتھ اور اپنے ملک جو ان کا صوبہ ہے، اسٹیٹ ہے کشمیر، ان میں امن کے ساتھ رہے۔ لیکن اس وقت جو ہے انڈیا کا جو کشمیر ہے وہاں پہ جو کشمیری کمیونٹی رہ رہی ہے وہ خوشی کے ساتھ نہیں رہ رہی ہے۔ حالانکہ جو ہمارے سائڈ پہ ہے پاکستان میں آزاد کشمیر میں جو کشمیری آباد ہے وہ بہت امن کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ پاکستان کا جو گورنمنٹ ہے، پاکستان کی جو آرمی ہے، وہ بھرپور طور سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ باقی اسٹیٹ سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ کشمیریوں کو دی جائے۔ لیکن اگر میں انڈیا کی بات کروں، وہاں پہ جو کشمیری ہے وہ اتنے خوشی سے نہیں رہ رہے ہیں کہ وہ یہ محسوس کرے کہ جو ہمارے حقوق ہے انڈیا کے سائڈ پہ جو کشمیر ہے، جو مقبوضہ کشمیر ہے، وہ وہاں پہ ہمیں مل رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے خالصتان کی بات کی، تو اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ انڈیا کے سائڈ پہ جو پنجاب ہے وہاں پہ جو سکھ کمیونٹی رہ رہی ہے اس پہ مطلب وہ اتنے برے حالات میں اور اتنے مشکل حالات میں رہ رہے ہیں کہ میں وہ آپ کو جو ہے ایکسپلین نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا کہ وہ کس طرح وہ پنجاب میں جو ہے ہماری جو سکھ کمیونٹی ہے وہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ آج اگر سکھ کمیونٹی نے خالصتان بنانے کی تحریک چلائی ہے، آواز اٹھائی ہے، تو اس کے پیچھے یہی باتیں ہے کہ مطلب وہاں پہ جو ہماری سکھ کمیونٹی رہ رہی ہے ان کو اپنے مذہب کے مطابق، عقیدے کے مطابق جو ہے وہ حقوق نہیں مل رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے انڈیا کے سکھ کمیونٹی نے علیحدگی کی وہ نعرہ جو ہے وہ بلند کیا ہے، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا خالصتان ہو جہاں پہ ہماری سکھ کمیونٹی امن کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ رہ سکے۔ اگر میں بات کروں پاکستان کی، تو پاکستان میں اس وقت جو ہے ہماری 30,000 سکھ کمیونٹی آباد ہے، اور میں یہ اس پیغام کے توسط سے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 30,000 جتنی بھی ہماری سکھ کمیونٹی رہ رہی ہے وہ خوشی کے ساتھ رہ رہی ہے، اور میں فخر محسوس کرتا ہوں اور اللہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری جو پیدائش ہے وہ پاکستان میں ہوئی ہے۔ پاکستان کا ہر ایک سکھ اس طرح رہ رہا ہے جس طرح میرے خیال میں ایک بادشاہوں کی بھی وہ زندگی نہ ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو، چاہے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہو، ہمارے ساتھ وہ بھرپور تعاون کرتے ہیں، اور ہر جو حقوق ہے ہمارا ملک پاکستان میں وہ ہمیں یہاں پہ ملتا ہے۔ شکریہ جی۔